وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے انہی کاموں پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ واللہ امرنا بہا، اور ہمیں اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے۔ قل، آپ کہیے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں؟ تو فاحشہ، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ جو بات یا جو کام بہت زیادہ برا ہو اس کو فاحشہ کہتے ہیں۔ اور مجاہد نے کہا کہ اس آیت میں فاحشہ سے مراد جس چیز کو فاحشہ کہا گیا ہے، جاہلیت کے زمانے میں مشرک مردوں اور عورتوں کا برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ جیسے کل پرسوں کے بیان میں گزرا تھا کہ وہ لوگ خانہ کعبہ کا مکمل ننگے ہو کر مادر ذات برہنہ ہو کر نیکڈ ہو کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تو مشرکین جو ہیں یہ برہنہ طواف کرنے کے جائز ہونے میں پھر اپنی اپنی دلیلیں دیتے تھے۔ تو ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، جیسے ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم تو ویسے کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے تو ہم بھی یہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس بے حیائی کے کام کرنے کا ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ تو یعنی اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ جیسے پیچھے بھی تفسیر میں ذکر گزرا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس کا رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، یہ تم لوگوں کی اپنی خرافات ہیں اور ویسے بھی اگر باپ دادا جون سے کافر تھے اور مشرک تھے تو ان کی تو نقش قدم پر چلنا ویسے بھی گناہ ہے جون سا۔ تو پھر تم جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جون سے وہ بے حیائی کا کام کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں ہم کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا قل امر ربی بالقسط وَأَقِیمُوا وَجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، آپ کہیے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ آپ فرمائیے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، تو اے لوگو ہر نماز کے بعد اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کی عبادت کرو، نہیں، فرمایا اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص اب کوئی خاص چیز ہے عبادت کے اندر، تو اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ ویسے تو عبادت کرتے ہوئے آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آئیں گے،
مگر اخلاص کیا ہے؟ کما بدعکم تعودون، جس طرح اس نے تم کو ابتداءً پیدا کیا ہے اسی طرح تم لوٹو گے، جیسے تم آئے تھے ویسے ہی تم جاؤ گے ابتداءً، جس حالت میں، جس کیفیت میں۔ تو اب جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ رحمان کے اندر، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو، وزن کو درست رکھو۔ اگر تم پیسے پورے لے رہے ہو اور چیز تھوڑی دے رہے ہو، یا اس میں ذرا سا بھی فرق ہے، تو یہ بے ایمانی، دھوکے میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، تو اے لوگو ہر نماز کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو، اخلاص کے ساتھ، جس طرح اس نے تم کو ابتداءً پیدا کیا اسی طرح تم لوٹو گے۔ تو اب اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ میں نے پہلے ایک بات کہی کہ نماز تو لاکھوں لوگ پڑھتے ہوں گے، روزے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ رکھتے ہوں گے، قرآن کریم بھی لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی لاکھوں لوگوں نے کیا، اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ ہزاروں لاکھوں لوگ خرچ بھی کرتے ہوں گے، جن کو آپ کی زبان میں بڑا سخی کہا جاتا ہے، جن کو آپ کی زبان میں بڑا حافظ قرآن کہا جاتا ہے، جن کو ہم لوگوں کی زبان میں بڑا غازی یا شہید کہا جاتا ہے۔ تو اب اخلاص کیا ہے؟ یعنی جو چیز ملاوٹ سے پاک ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، اور اللہ کی عبادت میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اس کی رضا یا اس کی فرما برداری کی نیت سے کی جائے۔ جس عبادت کے اندر اس کے وجود میں فرما برداری نہ ہو اور اس کی رضا نہ ہو، جو حکم دے رہا ہے اس کو راضی کرنے کی تمنا نہ ہو، خاص اس کی محبت کے لیے اس عمل کو پورا کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص پھر فرما بردار نہیں، نافرمان ہے۔ وہ بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے ایک کام کرتے ہوئے، مگر حقیقت میں وہ کام کر نہیں رہا، پھر وہ فرما بردار نہیں۔ اچھا، تو اللہ کی عبادت صرف اس کی رضا یا اس کے حکم کی فرما برداری کی نیت سے کی جائے، کسی کو دکھانے کی اس میں نیت نہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ میں بڑا حافظ قرآن ہوں، میں بہت بڑا غازی ہوں، یا میں بہت بڑا سخی ہوں، میں سخاوت کرتا ہوں، لوگ یہ کہیں گے، نہ، دکھانے کی نیت نہ ہو، یا اس کام کے اوپر اپنی تعریف سننے کی خواہش نہ ہو اس کام کے اوپر، اور اگر اس کام کے کرنے کے اندر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں یا لوگ دیکھیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک بندہ اتنی سی نیکی کرتا ہے مگر اس کو اتنی بڑی کر کے 50 لوگوں کے اندر دکھا کے کرتا ہے، اور ایک بندہ اتنا کچھ کر جاتا ہے اور وہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ تو اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کی نیت نہ ہو،
اور نہ ہی اس کام میں اپنی تعریف سننے کی خواہش ہو کہ کوئی بندہ میری تعریف کرے گا۔ تو اخلاص کی حقیقت پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ بندہ واحد اللہ کی رضا اور اس کی فرما برداری کی نیت سے اور اسی کی عبادت کی نیت سے اس عبادت کے پر عمل کرے، تب تو ہمیں اس کے اندر اس اخلاص کی سمجھ آتی ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں جو حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، مگر میں نے پہلے اس حدیث کو ترمذی شریف کی ایک روایت سے سنایا تھا۔ اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، اس کے الفاظ مسلم شریف کے کچھ مختلف ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں شفیع الاصبہی بیان کرتے ہیں کہ وہ جب مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ تو میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے اور جب وہ اکیلے رہ گئے تو میں نے ان کو کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جس کو آپ نے خود غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، میں تمہیں ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے غور سے سنا اور جس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے، کہنے لگے میں تمہیں ضرور ایسی حدیث سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر میں سنائی تھی، اور اس وقت میرے اور آپ کے علاوہ گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا، کیونکہ اس شخص نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غور سے سنی ہو اور اس کو سمجھی ہو۔ انہوں نے کہا جب حضور نے مجھے یہ حدیث سمجھائی تھی تو اس وقت گھر میں میرے اور حضور کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا، اور حضرت ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ یہ کہہ کر پھر تھوڑی دیر کے بعد چہرہ ملتے ہوئے ہوش میں آئے اور اس کو کہا ہاں میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو گھر میں آپ نے مجھے سنائی تھی اور حضور اور میرے علاوہ گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ کہا اور حضرت ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو گئے، تیسری مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ چہرہ ملتے ہوئے آپ ہوش میں آئے اور کہا کہ میں تمہیں ضرور ایسی حدیث سناؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر کے اندر وہ حدیث سنائی تھی، یعنی سمجھائی تھی، میں نے غور سے سنی تھی، اس وقت گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اور یہ کہہ کر جب اس حدیث کا تصور کیا تو یعنی یہ اس کا مفہوم میں بیان تو حضرت ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہوئے، پھر جب ہوش میں آئے تو اب لڑکھڑا رہے تھے، تو میں نے ان کو سہارا دیا۔ پھر جب وہ ذرا ہوش میں آئے، کیونکہ 4 دفعہ بے ہوش ہوئے تھے، تو رسول تو فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مجھے سنائی تھی، جس کو میں نے غور سے سنا تھا، میں نے سمجھا تھا، اور اس وقت آپ کی اور میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا، وہ والی حدیث فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے، تو سب سے پہلے جس بندے کو لایا جائے گا وہ بندہ ہوگا جس نے قرآن یاد کیا، جس نے قرآن یاد کیا، یعنی حافظ قرآن ہوگا۔ پھر جس کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، پھر جس کو لایا جائے گا جو بڑا ایک مالدار بندہ ہوگا۔ یہ 3 بندے لائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن یا اس قاری جو قرآن کے پڑھنے والا ہے اس سے کہے گا کہ میں نے تجھے کتاب کا علم نہیں دیا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب، اللہ نے فرمایا تم نے اس علم پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں تو رات دن قرآن مجید، یعنی میں قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، لوگ سنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اور فرشتے بولیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا، تم جھوٹ بولتے۔ وہ کہے گا میں قرآن پڑھتا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے، فرشتے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، بلکہ تمہاری نیت یہ تھی
کہ جب تم قرآن پڑھو تو لوگ کہیں گے واہ کیا 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 قرآن پڑھتا ہے، واہ کیا بڑا قاری ہے، کیا اس کی آواز ہے، یعنی کہ تیری تعریف کی جائے۔ تو تیرے قرآن پڑھنے میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، اللہ کی فرما برداری شامل نہیں تھی، اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، بلکہ لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ لوگ دیکھیں گے تیرے عمل کو جون سے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ اس مالدار شخص کو لائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے وسعت نہیں دی تھی، میں نے تجھے کسی کا محتاج ہی نہیں رکھا۔ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب؟ اللہ فرمائے گا تو پھر تو نے کیا کیا، کیا تو نے عمل کیا؟ وہ کہے گا میں رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا تھا، میں رشتہ داروں میں صدقہ کرتا تھا، یعنی خیرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو۔ فرشتے بھی سارے فرشتے بولیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ فرمائے گا کہ اصل میں تمہارا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا رحم دل ہے، لوگ دیکھیں گے کہ تم بڑا مال خرچ کرتے ہو غریبوں کے اندر، رشتہ دار کہیں گے کہ واہ بڑا سخی ہے ہمارا رشتہ دار کہ ہمارے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا۔ پہلے تو وہ حافظ قرآن آیا جس نے قرآن یاد کیا تھا، پھر وہ بندہ آیا جو لوگوں میں بڑا سخی مشہور تھا اور پیسے رشتہ داروں میں خرچ کرتا تھا۔ اب وہ بندہ لایا جائے گا جو بظاہر فی سبیل اللہ قتل کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کس چیز میں قتل کیے گئے؟ وہ کہے گا کہ مجھے تیرے راستے میں جہاد کا حکم دیا گیا تو میں نے قتال کیا حتیٰ کہ میں قتل کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو۔ فرشتے کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ فرمائے گا تم نے ارادہ یہ کیا تھا، یعنی کہ تم لوگوں میں مشہور ہو جاؤ کہ یہ بڑا بہادر آدمی ہے، دیکھو جنگ میں لڑنے کے لیے گیا تلوار پکڑ کر اللہ کے راستے میں، تو اور وہاں گئے تو یعنی تم قتل ہو گئے۔ تو اصل میں تم شہید کے مقام پر نہیں ہو، بلکہ تم جھوٹے آدمی ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کے اوپر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ہریرہ قیامت والے دن اللہ کی مخلوق میں یہ پہلے 3 شخص ہوں گے، ایک وہ حافظ قرآن قاری، دوسرا وہ مالدار جو بڑا بظاہر سخی تھا، بڑا مال خرچ کرتا تھا، تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں بظاہر قتل کیا۔ اللہ کی مخلوق میں یہ پہلے 3 بندے ہوں گے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو راوی کہتا ہے یہ حدیث جب میں نے حضرت معاویہ کو سنائی تو حضرت معاویہ نے کہا ان لوگوں کو اگر یہ سزا دی گئی ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا، باقی لوگوں کا کیا بنے گا۔ پھر حضرت معاویہ اتنا روئے کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور کافی دیر کے بعد حضرت معاویہ کی حالت سنبھلی تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور پھر یہ آیات انہوں نے پڑھی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی علیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو لوگ صرف حیات دنیا اور اس کی زینت کے طالب میں، ہم انہیں دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور اس میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور دنیا میں انہوں نے جو کام کیے وہ ضائع ہو گئے، اور انہوں نے جو عمل کیے وہ رائے گاہ چلے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر دکھائی کچھ دیتے ہیں مگر حقیقت میں کچھ اور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر سے فرما بردار نظر آتے ہیں مگر اندر سے نافرمان ہیں، جو اوپر سے با ادب نظر آتے ہیں اندر سے بے ادب ہیں۔ اوپر سے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کے اوپر 3 مرتبہ گھٹنے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ابو ہریرہ یہ وہ لوگ ہیں قیامت والے دن
جن پہلے 3 بندوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ عبادت کام ہو لیکن اس میں ریا اور تکبر نہ ہو، اور اس عبادت کا باعث اخلاص ہو، تو اللہ کے نزدیک اس عبادت کی غیر متناہی قیمت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں عبادت تھوڑی ہو، کیا ضرورت ہے 50 تسبیحاں پڑھنے کی، ایک تسبیح پڑھ لو مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا ضرورت ہے لاکھوں روپیہ لوگوں میں سخاوت کرنے کی، 1000 روپیہ لوگوں کی کسی کی مدد کر دو یا سخاوت کر دو، مگر اس میں اللہ کی فرما برداری، اللہ کی رضا کو شامل کر کے، تو وہ لاکھوں کروڑوں جس میں ریاکاری ہے یا دکھاوا ہے یا لوگوں کی تعریف ہے، وہ جہنم میں لے کے جائیں گے۔ وہ جہنم میں لے کے، تو اس سے بہتر ہے کہ 1000 اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، مگر اس میں اخلاص ہو، کسی کو دکھاوا مقصود نہ ہو، فقط اللہ کی رضا ہو اور اس کی فرما برداری ہو۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں عبادت کام ہو، اس میں ریا اور تکبر نہ ہو، اس عبادت کا باعث اخلاص ہو، تو اللہ کے نزدیک اس عبادت کی غیر متناہی قیمت ہے۔ اور عبادت بہت زیادہ ہو لیکن اس میں اخلاص نہ ہو، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت اور حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس شخص کو۔ ہاں، یہ کہ اللہ اپنے لطف و کرم سے اس کی کوئی ایسی سبیل بنا دے کہ اس کو صحیح راستہ دکھا دے، جو زیادہ کرنے والا ہے، کہ اس کے وجود میں یا اس کے اس عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو اہل بصیرت لوگ ہیں، اہل بصیرت، وہ زیادہ عمل یا زیادہ بڑے عمل میں کوشش نہیں کرتے، چھوٹا سا عمل ہو مگر وہ اس کے اندر اخلاص کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر اخلاص ہو۔ اور ان کا کہنا یہ ہے، صاحب بصیرت لوگوں کا، کہ قدر و قیمت صاف، شفاف اور سائیکل چیزوں کی ہوتی ہے، کثرت کی نہیں ہوتی۔ اور اہل بصیرت یہ کہتے ہیں کہ 1000 ٹھیکریاں ایک طرف مٹی کی پڑی ہوں مگر ایک سچا موتی ایک طرف پڑا ہو، تو قیمت اس ایک موتی کی ہے، ان 1000 مٹی کی ٹھیکریوں کی قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے عمل چھوٹا ہو مگر اس میں اخلاص ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تو ہو جائے، وہ عمل تمہیں جنت میں تو پہنچا دے، اللہ کی رضا تو تمہیں مل جائے۔ مگر اگر اتنا بڑا عمل کر کے پھر بھی جانا ہی جہنم میں ہے، تو اس عمل کا فائدہ کیا ہے تمہیں؟ تم لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دو، تم رات دن قرآن پڑھتے رہو، تم غازی یا شہید بن کر جنگ میں نکل جاؤ، مگر ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اور جو لوگ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں یا بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اور نمازوں میں نہ تو اخلاص، نہ روزوں میں کوئی خشوع، نہ اخلاص، نہ اللہ کی رضا کا جذبہ، اس کی کوئی کوشش ہوتی ہے، تو اصل میں اپنی نمازوں اور روزوں کی بڑی جو تعداد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رات دن یہ جو نمازیں اور یہ نفل اور یہ جو نفلی روزے اور یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی یہ نمازیں اور یہ جو روزے ہیں، یہ اندر سے پھوک ہیں، یہ خالی ہیں، ان کے اندر کوئی مغز نہیں ہے۔ تو عمل چھوٹا ہو مگر اس میں اخلاص ہو، اس میں اللہ کی رضامندی ہو، اس میں اللہ کی فرما برداری ہو، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آگے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتداً، یعنی اللہ نے فرمایا جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا اسی طرح تم لوٹو گے، جس طرح ابتدا میں پیدا ہوئے تھے۔ تو
ایک تفسیر میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً اہل شقاوت میں سے پیدا کیا وہ قیامت والے دن اہل شقاوت سے ہی اٹھے گا، بھلے وہ نیک کام کرتا ہو۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً اہل سعادت سے پیدا کیا وہ قیامت والے دن اہل سعادت سے ہی اٹھے گا، بھلے وہ آپ کو برے کام کرتا نظر آئے۔ مثلا اس کی مفسرین مثال یہ دیتے ہیں کہ ابلیس کو اللہ نے اہل شقاوت سے پیدا کیا مگر وہ پہلے نیک کام کرتا تھا، جنت کے اندر اعلیٰ مقام میں تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن انجام اس کا کفر کی طرف لوٹ گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر وہ پہلے فرعون کے ساتھ کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھے، لیکن بعد میں فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً اہل شقاوت میں سے پیدا کیا وہ قیامت والے دن اہل شقاوت سے اٹھے گا، خواہ وہ پہلے نیک کام کرتا ہو۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً اہل سعادت سے پیدا کیا وہ قیامت والے دن اہل سعادت سے اٹھے گا، بھلے وہ جیسے مرضی کا۔ اور ایک مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے فرمایا گیا کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا ابتداءً اسی طرح تم لوٹو گے، یعنی جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون پیدا ہوتا ہے تو حشر والے دن بھی وہ اسی طرح ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم محشر میں ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، عورتیں اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گی نہیں قیامت والے دن جب سارے لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن اس سے بہت ہولناک ہے، بہت ہیبت ناک ہولناک دن ہے کہ اتن کہ کوئی بندہ کسی کو دیکھ سکے نہ، اس دن کوئی کسی کو کیا دیکھے گا۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کما بدعکم تعودون، تو جس طرح اس نے تم کو ابتداءً پیدا کی ہے اسی طرح تم لوٹو گے۔ صدق اللہ تعالیٰ و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔